ایسی کتاب ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قبلہ علامہ عبدالغنی اویسی صاحب حمد اللہ علیہ اور خلیفہ صاحب اشتیاق قریشی صاحب اور جہاں مسجد کی انتظامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم حافظ و صبول خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ واقعہ کربلا کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف طریقے سے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر رجحان یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو بیان کیا جائے کہ واقعہ کیسے ہوا۔ اب وہ واقعہ اتنا طویل ہے کہ ایک نشست کے اندر ممکن نہیں کہ اس کو شروع سے لے کے مدینہ سے لے کے مدینہ تک ایک ہی نشست میں بیان کیا جائے، سو میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ مدینہ سے لے کے کوفہ تک صرف بیان کرتا ہوں، باقی پھر کوفہ سے لے کے کربلا اور کربلا سے واپس مدینہ کل انشاءاللہ مسجد غوث اعظم میں۔ اتنی ہمت بھی نہیں نہ آپ کے اندر نہ میرے اندر کہ میں اتنی سنا سکوں اور آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہیں۔ یہ واحد ایسا واقعہ ہے کہ واقعے تو کتابوں میں لکھے جائیں تو طویل ہوتے ہیں، واحد واقعہ ہے کہ ریت پہ لکھا گیا اور آج تک مٹا نہیں ہے۔ آیت سماعت کیجیے، ترجمہ تھوڑا سا، پھر واقعے کو میں بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ٹھیک ہے، تو نہ مردہ کہیں تو ہیں کیا؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اندر شعور نہیں سمجھنے کا۔ شعور ہوتا ہے جانوروں کے اندر، عقل ہوتی ہے انسانوں کے اندر۔ تو جانور جس چیز سے بھلا اور برا سمجھتا ہے اس کو شعور کہتے ہیں، اور آپ جس کی مدد سے بھلے برے کو سمجھتے ہو اس کو عقل کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا ڈیپ ہے، اتنا گہرا اور مشکل ہے کہ آپ کے اندر وہ بھی سینس نہیں ہے جو جانوروں کے اندر ہوتی ہے۔ تو جب تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تو جب تم ایک عام شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے تو جس کے نام پہ گردن کٹا کے بندہ شہید بنتا اس محمد مصطفیٰ کی زندگی کو کیا سمجھو گے؟ لیکن یہ نقطہ سمجھ کیجیے، اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا، کہو مت، کہو مت، کیا نہ کہیں؟ مردہ نہ کہو۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ آپ سب لوگ ذہین بیٹھے ہو، ادب سے وابستگی ہے، شعر کو جو مجمع سمجھ جائے معلوم ہے کہ وہ ادب سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا۔ جو مردہ نہیں ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ آپ لوگ جب اپنا فارم فل کرتے ہو میں فیمیل نہیں تو انڈرسٹوڈ کہ تم میل ہو، تو کیا جب لکھتے ہو میل تو ساتھ میں لکھتے ہو کہ میں فیمیل نہیں؟ جب تم نے میل پہ ٹک کیا تو آٹومیٹکلی تم فیمیل نہیں ہو۔ اور پاکستان میں جب لکھتے ہو اسلام تو کیا ساتھ میں یہ لکھتے ہو میں کافر نہیں ہوں؟ نہیں، جب مسلمان ہو تو انڈرسٹوڈ۔ تو اللہ نے جب کہا کہ مردہ نہ کہو تو سمجھ آ گئی جو مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے۔ تو جس بات کو ایک پانچویں کا بچہ سمجھ لیتا ہے خالق کائنات قرآن میں لازمی لکھے گا کیوں کہ بل احیاء، وہ زندہ ہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ قرآن عام کتاب نہیں ہے، وہ بڑی ٹاپ کی کتاب ہے۔ ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ جو مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے، جو عورت نہیں ہے وہ مرد ہے، جو مسلمان ہے وہ کافر نہیں ہے۔ تو جب ایک بات انڈرسٹوڈ ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ مردہ نہیں ہے بل احیاء، بلکہ زندہ ہے۔ تو جو مردہ نہ ہو وہ زندہ ہی ہوتا ہے؟ نہیں، بات یہ تھی۔ رب نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا، کہو نہ،
بہت سی چیزیں دنیا میں اور ہمارے اسلوب میں ایسی ہیں اور ہمارے ادب میں ایسی ہیں کہ وہ ہوتی تو ہیں، کہنے پہ پابندی ہوتی ہے. جو ہمارے باپ کا سالہ ہے برادر اللہ، وہ سالہ ہوتا ہے پر سالہ کہنے پہ پابندی ہے. تو اس کو ماموں کہیں گے، بیٹا کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میرے ابو کے سالے ادھر آ، وہ سالہ ہے پر کہنے پہ پابندی ہے. ایک آدمی کی آنکھ نہیں، وہ اندھا ہے لیکن کہنے پہ پابندی ہے تو بچہ کہہ نہیں سکتا ہو اندھے ادھر آؤ، پابندی ہے. ایک آدمی کی ٹانگ نہیں ہے، وہ لنگڑا ہے لیکن کہنے پہ پابندی ہے، تم اس کو لنگڑا نہیں کہہ سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہوتی تو ہیں لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ کہنے پہ پابندی ہے. اگر رب اتنا کہتا کہ شہید کو مردہ نہ کہو تو ہم سمجھتے کہ ہے تو مردہ لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو. تو اس سوچ پر پابندی لگانے کے لیے کہا میں ادب کی وجہ سے منع نہیں کر رہا، بلکہ کیا ہو وہ حقیقی طور پہ زندہ ہے. اب یہ بل کیا کرتا ہے؟ یہ بل کو صرف علامہ صاحب سمجھ سکتے ہیں جس نے گرامر پڑھی ہے. یہ عربی میں بل جب آتا ہے تو کمال کرتا بل ڈال دیتا ہے منکروں میں. کہا بل یا یہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو. تو اب ذرا خود انصاف کیجئے گا، اہل زبان ہیں آپ سب، کئی آپ میں وہ بیٹھے ہیں کہ جو خود کلام لکھتے ہیں، انصاف کیجئے گا. حضرت امام حسین کو مردہ کہنے پر پابندی ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے. حضرت امیر حمزہ کو مردہ کہنے پر پابندی ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے. حضرت علی کو مردہ کہنے پر پابندی ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے. حضرت عمر کو مردہ کہنے پر پابندی ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے. شیخ چمنڈے کے شہداء کو مردہ کہنے پر پابندی ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے. بدر کے شہیدوں کو مردہ کہنے پر پابندی ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے. احد کے شہداء کو مردہ کہنے پر پابندی ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے. اور جب جو رب پسند نہیں کرتا کہ حسین کو کوئی مردہ کہے، جب رب پسند نہیں کرتا کہ عمر کو کوئی مردہ کہے، وہ رب پسند کرتا ہوگا جب تم محمد مصطفیٰ کو مردہ کہتے ہو. انصاف آپ کیجیے گا. اب یہاں ایک اور نقطہ، آپ لوگوں سے جب مکہ مسجد آتا ہوں تو یہاں گفتگو کرنے کا بہت بھائی، تو ماشاءاللہ آپ چیز کو سمجھتے ہیں اور پھر دانت بھی خوب دیتے ہو. جب دانت ہو تو پھر بات کرنے کا مزہ آتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ لوگ اہل زبان ہیں، خود کلام لکھتے ہیں اور ان کے سامنے جتنا مرضی مشکل لفظ ہو. ایک بات اور کہوں، اس جگہ پہ تو کہا سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. جہاں کہا نہ کہو، ٹھیک ہے کہتے نہیں ہیں تو مردہ نہ. دیکھو مردہ کسے آپ کہتے ہیں؟ آپ کی لینگویج، میری اسٹڈی میں نہیں اور حقیقت میں بھی نہیں، عام لوگوں کی لینگویج میں مردہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا مردہ کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے مردہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی روح نکل جائے. ٹھیک ہے، جس کی روح باڈی سے نکل گئی، یہ ڈیفینیشن ہے مردے کی عام لوگوں کی نظر میں. حالانکہ یہ ڈیفینیشن انتہائی غلط ہے، لیکن کیا کریں جو ہے تو اس لیے کرنا پڑ رہی مجھے. مردہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی باڈی سے روح نکل جائے، جس کی گردن کٹ جائے، کہا یہ مردہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا ایک آدمی پاکستان کے اندر شوق میں اس کو گولی لگی، گولی چوری لگی تو گولی سینے کو کراس کر گئی، ہارٹ کو چیپتی ہوئی نکل گئی. وہ آدمی تڑپا، خون نکلا، مر گیا، تو مردہ ہے. ہم نے ایک آدمی کو دیکھا بارڈر کے اوپر، گولی آئی سیدھی اس کے سینے میں لگی، ہاتھ کو کراس کر کے نکل گئی. وہ آدمی تڑپا، خون نکلا، گرا. ہم نے کہا یہ شہید. سچویشن میں کوئی فرق نہیں. گولی پاکستان کے چوک میں لگی ہے تو کہاں سے آئی ہم نہیں جانتے. ایک گولی بارڈر پر لگی، سیم کنڈیشن. تو جس نے دونوں کو دیکھا تو سوچنے لگے. اللہ کہتا ہے کہ مردہ مت کہو. یہ جو بارڈر پہ مرا سیم کنڈیشن، جو پاکستان کے چوک میں مرا سیم کنڈیشن. چلو کہتے نہیں ہیں لیکن دماغ میں سوچنے لگے کنڈیشن سیم ہے تو مردہ، لیکن ہمیں کہنے پہ پابندی لگائی. تو یہ لا محالہ ذہن میں آنا تھا. تو سورہ آل عمران کے اندر پھر اگر آیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنا تو کچھ آپ انہیں سوچنا بھی نہیں. واحد ایک مسئلہ ہے پوری فکر کے اندر، جورسپروڈنس کے اندر، کہ جس کا سوچنا بھی جرم ہے، ادروائز کوئی ایسا جرم نہیں جس کا سوچنا جرم ہو. علامہ صاحب بیٹھے ہیں، اگر میں سوچوں کہ میں شراب پیوں گا میں مجرم نہیں ہوں، پوچھو ان سے.
اگر کوئی آدمی ذہن میں سوچتا ہے کہ میں شراب پیوں گا تو وہ مجرم نہیں ہے، اس کو 80 درے نہیں لگیں گے۔ کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں قتل کروں گا تو وہ مجرم نہیں ہے جب تک کہ قتل کر نہیں لیتا۔ تمہارے سوچنے پر، اگر سوچنے سے آدمی مجرم ہوتا کوئی آدمی بھی جنت میں نہ جاتا، یہ یاد رکھو۔ اگر سوچنے پر بھی پابندی ہوتی تو واحد یہ مسئلہ ہے جورسپروڈنس اور قرآن میں کہ تمہارے سوچنے پر پابندی ہے۔ رب کے نام پہ جان قربان کر دینے والے کا یہ مقام ہے، کہنا نہیں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ مردہ ہے۔ تو یہ ہے کیا والاحیاء ان کے زندہ ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے زندگی یہ ہوتی ہے کہ روح جسم کے اندر ہو، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اب جو اسکولوں میں پڑھایا جائے گا وہی ہم لوگوں کو آئے اور وہی ہم آگے رپیٹ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ڈاکٹر یا PhD ہونا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے جو اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں۔ اگر ڈاکٹر کی اپنی ریسرچ ہوتی تو کبھی بچے کو دودھ نہ دیتے ڈبے کا، کیونکہ اس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے، بچے کو آئرن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کو جو پڑھایا جائے گا وہ وہی بولے گا، PhD کو جو پڑھایا جائے گا وہ وہی بولے گا۔ اس لیے ڈاکٹر اور PhD ہونا کمال کی بات نہیں، محمد کا نوکر ہونا کمال کی بات ہے، کیونکہ علم ان کے در سے ملتا ہے۔ یہ بات ہے علم ان کے در سے ملتا ہے، تو جو ان کے در کے غلاموں نے کہا آج دنیا کو ماننا پڑا۔ یہ کبھی پھر گفتگو کریں گے۔ میں نے پوچھا زندگی کیا ہے؟ کہنے لگے زندگی یہ ہے کہ انسان کی باڈی میں روح ہو۔ تو میں نے کہا میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ زندہ ہے، اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الحی، وہ زندہ ہے۔ اب بتا اللہ کی باڈی میں روح ہے کہ نہیں؟ سارے مولوی بھی بیٹھ جائیں، مفکر بھی بیٹھ جائیں، سارے PhD بیٹھ جائیں، اللہ کہہ رہا میں زندہ ہوں۔ بتا زندگی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ روح جسم میں ہو۔ یہی تو پرابلم تھی، اور ظالموں خود اپنی جہالت کو تسلیم نہ کیا اور نبی کو کہہ دیا کہ مر گیا ہے۔ اپنی جہالت تسلیم کر، تجھے زندگی کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی۔ تو جب زندگی کی تعریف نہیں آتی تو محمد مصطفیٰ کی زندگی کو سمجھے گا کیا؟ اسی پہ سٹاپ کرتا ہوں، نقطوں پہ چلا تو ٹائم چلا جائے گا، مجھے واقعہ سنانا ہے تھوڑا سا۔ عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین مسجد میں جلوہ فرما، دونوں مسجد میں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی، عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے لوگ چلے گئے، مدینہ ہے، مسجدوں کی سردار میں عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین جلوہ فرما ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان چھوٹا سا لڑکا، 13 سال اس کی عمر، مسجد نبوی میں داخل ہوا، کہنے لگا حسین اور عبداللہ ابن زبیر سے کہا آپ دونوں کو مدینے کا گورنر بلا رہا ہے۔ امام حسین نے سر جھکایا، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، گورنر جو ہے وہ مغرب سے بعد ملتا نہیں، شام سے پہلے ملتا ہے، اس نے عشاء کے بعد بلایا ہے، لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ امام حسین نے کہا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے تھے، کہا اب اگر شام کو بلایا ہے تو یزید کا آرڈر آیا ہوگا کہ فوراً بیعت لے لو، تو کیا کریں؟ امام حسین نے کہا میں تو جاتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کچھ بندے ساتھ لے جائیے گا، اکیلے مت جائیے گا۔ 50 بندے امام حسین نے ساتھ لے لیے، گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے، گورنر کھڑا ہو گیا احترام کے لیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھک کے سلام کیا، عرض کرنے لگا حضور امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے لگا دوسرا آرڈر یہ ہے کہ یزید یہ کہنے لگا عبداللہ ابن زبیر اور حسین سے ہر صورت میں بیعت لے کر ابھی مجھے آرڈر دو، میرا آرڈر واپس تعمیر کے ساتھ واپس بھیجا جائے۔ امام حسین نے سر کو جھکایا، کہنے لگے گورنر دیکھ ابھی شام ہو چکی، رات ہو گئی، میں تجھے سوچ کے صبح بتاؤں، آپ واپس آ گئے۔ مروان کہنے لگا
تو نے بہت بڑی غلطی کی، ابھی بیعت لے لیتا، اب تو کبھی بیعت نہیں لے سکے گا۔ امام حسین آئے، گھر آ کے سب کو بٹھایا، کہنے لگے سنو غور سے، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید اپنی بیعت لینا چاہتا ہے، حسین بیعت نہیں کرے گا، تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا جاؤں۔ سب لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مکہ روانہ ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو سامان باندھنے کا حکم دے دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانگی سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر چلے گئے۔ آپ جا کے میرے نبی کے قبر انور کے ساتھ سر اپنا لگا کے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے نانا جن گلیوں میں آپ میری انگلیاں پکڑ کے چلا کرتے تھے، جن گلیوں میں آپ مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے چلا کرتے تھے، آج وہ گلیاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ کی آنکھ بند ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا بیٹے وہ جس کے بارے میں نشاندہی ہے میں بتاتا تھا تمہیں کرتا تھا وہ چیز اب اس کا وقت آ رہا ہے، یہی بات ہے کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ امام حسین نے اجازت لی، والدہ کی قبر پر آئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہاتھ لی، قافلہ آپ کا روانہ ہوا، مجھے یہاں رکنا نہیں ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں واقعہ بتا رہا ہوں۔ آپ مکہ پہنچے، پورا قافلہ، کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ مکہ پہنچے، مکہ میں آپ کو تقریباً 12,000 اور ایک روایت کے مطابق 20,000 کے قریب آپ کو خطوط آ گئے، اور خطوں میں یہی لکھا ہوتا تھا کہ اے امام جلدی سے کوفے میں آ جائیے، ہم نعمان بن بشیر کے پاس جو اس کا گورنر ہے اس کے پیچھے نہ عید پڑھتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اگر آپ ہمارے کہنے پہ نہ آئے تو ہم قیامت کے دن رب سے کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم کیا کرتے، ہم نے نبی کے نواسے کو بلایا تھا کہ آ کر ہماری رہنمائی کرو، وہ نہیں آئے، اب ہمارا قصور کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا، آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، عقیل بھائی ہیں مولا علی کو، مسلم سے یہ کہا کہ تم ذرا کوفے جاؤ، ان کوفے والوں نے ہمارے ابا سے بھی وفا نہیں کی تھی، ان لوگوں نے جو اتنے خط بھیجے ہیں جا کے ذرا دیکھو تو صحیح اپنی بات میں سچے بھی ہیں کہ نہیں۔ اور مسلم بن عقیل سے یہ کہا کہ تم تیاری کر لو، روانہ ہو جاؤ، یہ 2 آدمی تیرے ساتھ جائیں گے۔ مسلم بن عقیل گھر میں گئے، رختے سفر باندھا، جب روانہ ہونے لگے 2 بچے بھی آپ کے ساتھ، کہنے لگے ابا ہم بھی جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم معصوم ہو، 6 اور 8 سال 9 سال کی عمر، کوئی زیادہ عمر نہیں، اتنا طویل سفر طے کر کے میرے ساتھ کیسے جاؤ گے؟ عرض کرنے لگے ابا ہم بھی جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جا کے امام حسین سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر تم میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ بچے دونوں کے دوڑتے ہوئے حضرت امام حسین کے پاس گئے، آپ کے پاؤں کے قریب بیٹھ کے کہنے لگے چچا ہمیں اجازت دو، ہم بھی اپنے ابا کے ساتھ یہ سفر کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا سمجھایا، لیکن بچے آپ کو پتا جب ضد پہ اڑ جاتے ہیں کیا معلوم کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھی کہ اتنی ضد ہے تو کہا حضور اجازت دے دیجیے، اللہ تعالیٰ جو بہتری فرمائے۔ بچوں کو لے کے دونوں کو روانہ ہو گئے، کچھ مرید آپ کے ساتھ۔ کوفہ میں جب پہنچے، ہانی بن عروہ کے گھر میں آپ نے قیام کیا، یہ صحابی مصطفیٰ ہیں، ان کے گھر میں قیام کیا۔ 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ہم حسین کے نام پر اپنی گردن کٹا دیں گے۔ 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ اتنی تیزی کے ساتھ اتنی تعداد میں بیعت ہوئی تو مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، کہا حسین آ جاؤ، حالات یہاں کے بڑے اچھے۔ نعمان بن بشیر نے جب اتنی زیادہ تعداد میں بیعت کر لی تو نعمان بن بشیر نے خط لکھ دیا یزید کو، کہا دیکھو یہاں کے حالات میرے کنٹرول میں نہیں، لوگ دڑا دڑ حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تم یہاں کے حالات کو سنبھالو۔ یزید نے فوراً سرجون رومی سے گفتگو کی کہ بتاؤ مجھے تم کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا یوں دیکھو، کوفہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا، تم یوں کرو کہ ابن زیاد کو بصرہ سے ہٹا کر کوفہ بھیج دو، وہ تمام حالات کو سنبھال لے گا۔ اب ابن زیاد کو بلایا گیا، ابن زیاد کو بلا کر وہ کوفہ بصرہ کا بھی گورنر اور کوفہ کی گورنری بھی اسے دے دی گئی، اور کہا جاؤ تم جا کے لوگوں کو میری بات پہ پکا رکھو، اور یہ جو حسین کی بات کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو ہٹاؤ۔ ابن زیاد آیا،
قادسیہ کے مقام پر جب رکا فوراً اس نے لباس وہ پہنا جو امام حسین پہنتے تاکہ لوگ مجھے پہچان نہ سکیں. کوفے کے لوگ انتظار کر رہے کہ امام حسین آ رہے, بس آئے, پہنچنے ہی والے ہیں, ہر ایک کی آنکھیں اسی جانب ہیں. لیکن یہ امام حسین کا حجازی لباس پہن کر جب کوفہ میں داخل ہوا, کوفہ کے لوگوں نے یہ سمجھا امام حسین آ گئے. سب لوگ گلیوں میں بیٹھ کھڑے آپ کا استقبال کر رہے. ان کو کیا معلوم کہ یہ لباس میں چھپا ہوا حسین نہیں ہے, یہ تو بھیڑیا ہے. سب لوگ نعرے لگانے لگے شاید حسین تنہا آ گئے. ابن زیاد گھوڑا سر پر دوڑاتے دوڑاتے سیدھا قلعے میں داخل ہوئے. قلعے کا دروازہ بند کیا, پروانہ دکھایا اور کہا تم مظلوم, اب میں گورنر ہوں یہاں کا. اب وہاں کا جب پروانہ دکھا دیا فصیل کے اوپر چڑھا. چڑھنے کے بعد اس نے اپنا سارا لباس جو نقاب کا اتارا, کہنے لگا میں ابن زیاد ہوں, نیا گورنر, تم سب لوگوں سے گفتگو میں صبح کروں گا, واپس چلے جاؤ. صبح جب ہوئی ابن زیاد نے اعلان کروایا کوفہ کی جامع مسجد میں سب لوگ جمع ہو جاؤ, نیا گورنر جو ہے وہ تقریر کرے گا. ابن زیاد کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑا ہوا, تلوار اس نے ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگا سب کے سب لوگ کوفے والوں سن لو, یزید نے جو سب سے زبردست اس کا تیر تھا وہ تم پر چلا دیا ہے. اب اگر تم نے حسین کی بات پکی رکھی تو اس تلوار سے میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے, تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی. کوفے والے آگے اسی طرح کے آدمی تھے, سب کے سب جو ہے وہ کام پہ آہستہ آہستہ جاتے رہے. اعلان ہو گیا, سنبھال لیا انام حکومت کو. مسلم بن عقیل کے اتنے زیادہ نمازی, جب یہ اعلان ہوا امام مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی. فجر کی نماز میں بے تحاشا لوگ, اعلان جو پھیلتا گیا. ظہر کی نماز میں اور کم ہوئے, عصر کی نماز میں اور کم ہو گئے. گلی کے اندر پیادہ جو ہے وہ اعلان کرتا جا رہا ہے کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ پایا گیا اس کی جائیداد چھین لی جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی, اور تم اپنی جانیں بچاؤ. یہ اعلان جس جس کے کان میں پڑتا ہے مسلم بن عقیل سے ہٹتا جا رہا ہے. مغرب کی نماز کا وقت آیا, مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے. مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد جب نماز مکمل ہوئی آپ نے سلام پھیرایا, السلام علیکم ورحمت اللہ. دائیں طرف جب دیکھا اپنا بڑا بیٹا نظر آیا, سب لوگ چلے گئے. بائیں طرف جب سلام پھیرا چھوٹا بیٹا نظر آیا اور سب کے سب نماز چھوڑ کے چلے گئے. کوفی بے وفائی کر گئے. مسلم بن عقیل سلام پھیرنے کے بعد وہی سر چکا کے بیٹھا, اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک کی 6 سال عمر ہے, محمد, اور ابراہیم بڑا 8 سال کا. کتنی عمر دونوں بچوں, دونوں کو سینے سے لگا کے مغرب کی نماز کے بعد روتے جا رہے ہیں. نماز پوری کی. نماز پڑھنے کے بعد جو ہی مسجد سے نکلنے لگے تو مسجد کی باہر کی سیڑھیوں پہ پاؤں رکھا تو قاضی شرح گلی سے گزرتا ہوا نظر آیا. یہ قاضی شرح مولا علی کے دور کا جج ہے, چیف جسٹس. قاضی جی کو بلایا, قاضی شرح کو, کہنے لگے قاضی جی ذرا رکیے گا, میرا تو معلوم نہیں کیا ہوگا, آپ تو گورنمنٹ کے آدمی ہو, چیف جسٹس ہو, سنبھالے ہوئے ہو, آن ڈیوٹی ہو, میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو. مجھے تو لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے, یہ میرے 2 بچوں کو چھپا دو, جب کبھی موقع ملے میرے ان بچوں کو مدینے بھیج دینا یا مکے بھیج دینا. قاضی نے مولا علی کی وجہ سے اور مسلم بن عقیل کے بچوں, اس رشتے کی وجہ سے دونوں بچوں کو چھپا کے لے گیا. چھپا کے لے گیا کہ میں بھیج دوں گا صبح یا کل. مسلم بن عقیل اب کوفے کی گلیوں میں جاتے ہیں. وہ 12,000 لوگ جنہوں نے بائعت کی تھی وہ کہاں گئے, وہ کدھر ہیں؟ جس کے دروازے پہ جاتے ہیں مسلم بن عقیل, جس کے دروازے پہ جاتے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو اپنی جان قربان نہیں کرنی, ہم لوگوں کو اپنے بچے عزیز ہیں, ہم لوگوں کو اپنی ازواج اور اپنی یہ چیزیں عزیز ہیں. مسلم بن عقیل یوں چکر لگاتے لگاتے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. ادھر سے اعلان ہو گیا کسی نے اگر مسلم بن عقیل کو پناہ دی تو سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. مسلم بن عقیل یوں پھرتے ہیں. ایک گلی میں شام کے وقت داخل ہوئے, گلی آگے سے بند. اس قدر پیاس شدید لگی, باہر ایک بڑھیا بیٹھی تھی, توہ نامی اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے. وہاں اس کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کے لگے, ماں جی آپ مجھے پانی پلا سکتی ہیں؟ پانی کا پیالہ لا کے دیا, آپ نے پانی پیا,
پانی پی کے نڈال ہو کے وہ نیچے بیٹھ گئی، اتنا چلتے اور وہیں بیٹھ گئی۔ عورت کہنے لگی بہت خوبصورت جوان لگ رہے ہو، زیبا نہیں دیتا آپ کو کہ آپ دروازے پہ یوں کسی کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، اپنے گھر جاؤ۔ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری۔ عورت کو کچھ لگا کہ نہیں آپ کون ہو؟ کہا میں مسلم ہوں بن عقیل۔ ہو یہ سننا تھا۔ عورت ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، میرے گھر کے باہر جا گئے، رحمت میرے گھر کے دروازے پہ آ گئی، اندر تشریف لے آئیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اندر لے گئی، نیا بستر بچھایا، آپ کو چارپائی پہ بٹھایا، کھانا پیش کیا۔ آپ فرمانے لگے وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے چھوٹ گئے، آج تو نے نہ مجھے جانتی نہ پہچانتی، تو نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دی۔ اللہ اکبر۔ ابھی گفتگو ہو رہی ہے، اتنے میں اس کا بیٹا آ گیا بلال۔ کہتا ماں بڑی خوش نظر آ رہی ہو، کیا ہے؟ آپ بیٹے دیکھ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، نبی کے خاندان کا ایک پھول ہمارے گھر میں۔ اب جہاں صدیق ہو زندیق ضرور ہوتے ہیں، جہاں پھول ہو کانٹا ضرور ہوتا ہے۔ جہاں ماں دیوانی تھی وہاں بیٹا ایجنٹ تھا۔ فوراً جا کے بلال نے بتا دیا کہ مسلم بن عقیل تو ہمارے گھر میں، محمد بن اشعث 80 آدمی لے کر عورت کے گھر میں گئے۔ مسلم بن عقیل نے جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو چھٹی، اس نے کہا معاملہ کچھ ہو چکا ہے۔ آپ فوراً تلوار لے کے چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ چھت کے اوپر چڑھے، نیچے سے گھیر لیا گیا مکان کو گھیرا۔ مسلم بن عقیل سے بڑا کہنے لگے کہ آپ گرفتاری دیجیے، بات کیجیے۔ فرمانے لگے نہیں، مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو۔ نیچے سے ظالموں نے تیر چلا، نیچے سے تیر چلا ہے، آپ کا جسم زخمی ہوا، اور ایک تیر اتنا شدید لگا کہ منڈیر سے مسلم بن عقیل نیچے گرے۔ نیچے گرے تو یوں اٹھ کے پھر ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھے۔ دیوار کے ساتھ بیٹھے تو خون زیادہ نکل رہا ہے۔ مائی سے کہتے ہیں مائی پانی پلا سکتی ہو؟ ابھی کسی کی جرت نہیں کہ شیر کے قریب آ جائے۔ مائی پانی کا پیالہ لے کر آئی تو آپ نے یوں پانی پینے لگے مسلم بن عقیل تو یہ ہونٹ پہ اتنا گہرا زخم تھا کہ خون پانی کے اندر شامل ہو گیا۔ مائی سے کہتے ہیں مائی خون زیادہ ہو گیا ہے، یہ خون پینا حرام ہے، پانی نیا لا سکتی ہو؟ دوسرا پیالہ لائی، پینے لگے، پھر خون شامل ہو۔ فرماتے مائی لگتا ہے کہ اب دنیا کا پانی ہمارے نصیب میں نہیں ہے، لے جاؤ۔ محمد بن اشعث آگے بڑھا، کہنے لگا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ اگر لڑنا چھوڑ دیں تو زیاد سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آپ نے آنکھوں کے اشارے سے کہا تو سچ کہہ رہا ہے؟ جی میں سچ کہتا ہوں۔ تو میں چلو چلتے، اگر گفتگو سے بات چلتی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں بات نہیں کروں۔ سہارا دیا گیا، آپ کو اٹھا کے لے کر گئے۔ یہ بدھ کا دن ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ مسلم بن عقیل کو لے کے گئے، ابن زیاد بالکل تیار کھڑا۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ میں نے ان کو امان دی ہے۔ کہنے لگا تیرے اندر اتنی جسارت کیسے اور مقام کیسے تیرا کہ تو دے ان کو امان؟ کوئی امان نہیں، چلو نکلو۔ جلادوں سے کہا کہ پکڑو ان کو، سب کو باہر روکا، انہیں لے کر قلعے کے بلندی پہ چڑھ گئے، اوپر چھت کے اوپر چھت پہ چڑھے تو جلاد قریب ہے اور بدھ کا دل۔ مسلم بن عقیل کو پکڑا تو زیاد کہتا ہے بیعت کرو، بس اس کے علاوہ اور کوئی شک نہیں ہے، شرط نہیں۔ مسلم بن عقیل کہنے لگے یزید کی بات تو میں کر نہیں سکتا۔ کہنے لگا پھر تیار ہو جاؤ، میں تیرا سر اڑانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا سر کاٹ دو مگر میری کچھ شرطیں اور باتیں ہیں وہ پوری کر دینا۔ چلا بولو۔ کہا مجھ پہ 700 درہم قرض ہے، یہ میری جتنی چیزیں ہیں، یہ تلوار اور یہ کچھ ان کے پاس ہوگی، کچھ میرے پاس ہے، یہ بیچ کے 700 درہم میرا قرض ادا کر دینا۔ دوسرا، یہ جو کپڑے جس کپڑے میں میری گردن اڑاؤ گے نا، اسی شلوار قمیص میں اور انہی کپڑوں میں، یہ جو میں نے پہنا جو بھی تھا اسی میں مجھے دفنا دینا۔ اور تیسری، بہن کو کسی طرح بتلا دو اب کوفے مت آنا۔ زیاد کہنے لگا یہ بات تو ہو نہیں سکتی، تو پہلی 2 کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو جلاد سے یہ کہا گیا آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا بدھ کے دن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 ذی الحجہ بنتی ہے۔ سر تن سے جب جدا کیا، آپ کا جسد انور لے کر قلعے کی فصیل کے اوپر لٹکا دیا اور کوفے میں اعلان کر دیا گیا کوفے والو دیکھ لو، جس کو تم نے امام مانا ہم نے
اس کی گردن کاٹ کے اس کا جسم چوراہے پہ لٹکا دیا. کوفے والے بے وفائی کر کہتے 3 دن تک مسلم بن عقیل کا جسد اطہر کوفے کے بازار میں لٹکا تھا. عام آدمی کا جسم جو ہے وہ 3 دن کے بعد بدبو دے جاتا. یہ علی کا بھائی کا بیٹا جسد انور بالکل تر و تازہ ہے. ادھر آپ کا سر تن سے جدا ہوا قاضی شرح کو پتہ چل گیا. فجر کا وقت ہے, قاضی شرح نے نماز پڑھی تو اپنے بیٹے اسد سے یہ کہتا ہے, بچے باب الاراکین سے ایک قافلہ جا رہا ہے, تو دونوں بچوں کو چھپا کے اس قافلے کے ساتھ شریک کر دے اور جلدی جا, کسی کی نظر نہ پڑے ان بچوں کے اوپر. قاضی شرح کا بیٹا دونوں بچوں کو لے کے گیا. اب قافلے تک پہنچتے دیر لگ گئی, قافلہ اپنی جگہ سے چھوٹ گیا, بس صرف گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے جو اونٹوں کے گلے میں. دور سے اشارہ کر کے اسد کہتا ہے, بچوں دوڑ کے اس قافلے سے مل جاؤ, یہ قافلہ جا رہا ہے. اب 6 اور 8 سال کا بچہ کتنی تیزی دوڑے. یہ بچے اس گھنٹی کی آواز کے پیچھے دوڑے. پاؤں میں جوتے نہیں, سر پہ کپڑا نہیں, وہ ایک لمبا صرف وہ چوگا وہی پہنا, اور پٹکاسا انہوں نے ڈالا ہوا ہے. بال ان کے وہ بچے جیسے آل رسول اہل بیت کے بال لمبے ہوتے ہیں, بال ان کے ذرا لمبے. قافلے کے پیچھے دوڑنے لگے. ابھی سورج نے آنکھ کھولی نہیں, ابھی اندھیرا ہے, سورج ابھی جاگے گا, کوفے کی زمین کو دیکھے گا, ابھی انگڑائی لے گا. بچے اس سے پہلے صحرا میں چل پڑے. بچے جب دوڑے, قافلہ کہیں دور نکل گیا, بچے کہیں سائڈ پہ نکل گئے. سورج نکل آیا, اس کی تپش ریت کے اوپر پڑی, مگر قافلہ نظر نہیں آیا. نشان تو نظر آ رہے, قافلہ نظر نہیں آیا. قافلہ تو دور نکل گیا. دونوں معصوم بچوں نے ایک پولیس والوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے بچے جو ہیں انہوں نے رخ چینج کر کے جھاڑیوں کی طرف کیا. اب تو معلوم ہے کہ دریا کے کنارے کے اوپر گھاس پھوس اگ جاتا. ان جھاڑیوں کی جانب رخ کیا, تیزی سے دوڑے. پولیس والوں کو شک پڑا کہ 2 بچے, پولیس والے پیچھے, شرطے پیچھے اور یہ آگے. جو ہی یہ اندر گئے, جھاڑیوں کے قریب جا کے کھوکھلے تنے کے اندر ایک درخت پرانا, اس کھوکھلے تنے کے اندر جا کے بیٹھ گئے. بیٹھے ہوئے سہمے ہوئے ہیں, کیونکہ قاضی شرح سے پتہ چل گیا تھا کہ ابا کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. اللہ اکبر جل شانہ. کھوکھلے تنے میں بیٹھے ہوئے, لیکن دونوں بچوں کے پیچھے سے جب سورج آیا, سورج نے روشنی جب اپنی روشنی جب جسم پہ ڈالی, جسم کا سایہ پانی پہ آیا. پولیس والے تو کہیں نکل گئے, مگر یہ بچے سہمے بیٹھے رہے. ایک عورت کنارے پہ جب پانی بھرنے آئی, یوں جھک کے جب پانی بھرنے لگی, سائے پانی میں دیکھے, ایک دم سے نظر اٹھائی, 2 بچے کھوکھلے تنے میں بیٹھے نظر آئے. پانی وہی لینا چھوڑا, بچوں کی جانب دوڑی. بچے وہاں سے جب دوڑنے لگے, عرض کرنے لگی, رک جاؤ, تم ہو کون؟ بچے جب رک گئے, بچے رکے, کہنے لگے ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. اتنا سننا تھا, اس کنیز نے, نوکرانی نے سر جو ہے وہ جھکا دیا. کہنے لگی پھر جاتے کیوں ہو, رکو. پانی لے کے بچوں کو پلانے لگی. ایک بچے نے پانی تو پی لیا, دوسرا پانی پینے لگا. تو یوں پانی ڈالتی جائے, وہ بچہ بڑا ابراہیم زمین پہ دیکھتا جائے, پانی گرتا جائے اور وہ دیکھتا جائے, پانی گرتا جائے وہ دیکھتا جائے. اللہ اکبر. عورت کہنے لگی پانی کیوں نہیں پیتے؟ اب وہ بچہ کیا بتائے, پانی پیتے پیتے باپ یاد آ گیا. اور پانی پینے کے بعد جب عورت نے پانی پلایا, وہ اپنے کپڑوں میں چھپا کے دونوں بچوں کو گھر لے گئی. گھر جب لے گئی, اپنی مالکن سے جا کے کہنے لگی ذرا دیکھو تو صحیح میں لائی کیا ہوں. یوں اپنے کپڑے سے دونوں بچوں کو نکالا. مائی گڑیا نے دیکھا تو کہا یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. ماں خوش ہوئی, بچوں کو گرم پانی دیا کہ نہاؤ. اندر کا دروازہ کھولا کہ یہاں بیٹھو. انہیں کھانا دیا, بچے اندر بیٹھے. حارث اس کے خاوند کا نام ہے, اس عورت کا, عورت کے خاوند کا نام. رات کے ٹائم آیا, بڑی دیر کے بعد, رات آدھی تقریباً گزر چکی, سانس پھولا ہو, ہاتھ میں لال پہ. بیوی سے کہتا ہے جلدی جلدی مجھے کھانا دو, بہت بھوک لگی.
کہنے لگی کیوں آج اتنی تیزی کس کی؟ کوئی خاص کام ہے گورنمنٹ کام؟ تجھے معلوم نہیں ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ جو بچوں کو لے کر آئے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا. کھانا خامد کے آگے رکھا تو کہنے لگی اتنی دولت کو لے کے کیا کرو گے؟ بچوں معصوم بچوں کو کیوں پکڑتے ہو؟ تم پکڑ کے دے دو گے وہ مار ڈالیں گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ دوزخ. چپ کرو، تمہیں اس چیز کا معلوم نہیں ہے، کھانا دو. کھانا کھا رہے ہیں دونوں، گفتگو کر رہے ہیں کہ اتنے میں رونے کی آواز آئی. پوچھتا ہے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ ایک دم سے اٹھا. ان کے گھر میں تو بچہ کوئی نہیں کہ جو معصوم بچے کی آواز آئے. آواز اندر والی کوٹری سے آ رہی ہے. ٹھوکر لگا کے دروازہ کھولا. اندر جب گیا تو دیکھتا ہے دونوں معصوم بچے ایک دوسرے کے سینے سے لگ کے رو رہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. یہ دونوں بچے رو کیوں رہے تھے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ رات تو بیت چکی تھی، آدھی رات تو گزر چکی تھی. ایک دم سے چھوٹا بھائی اٹھا نیند سے، اٹھ کے بڑے کو جگا کے کہنے لگا ماں جایا ذرا اٹھ تو صحیح، میری خواب سن تو صحیح. بڑے کو اٹھا کے کہنے لگے کیا خواب آیا ہے سنا؟ بڑے نے پوچھا. چھوٹا بھائی محمد کہنے لگا میں نے خواب یہ دیکھا مجھے جنت جیسا کوئی باغ نظر آیا، محمد مصطفیٰ چلتے ہوئے نظر آئے، حسن مجھے امام حسن بھی نظر آئے اور مجھے بی بی فاطمہ بھی نظر آئی اور اپنے ابو بھی چلتے ہوئے نظر آئے. میرے ابو حضور پاک کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. محمد مصطفیٰ نے پیچھے مڑ کے کہا اور مسلم تو آ گیا، بچے کس کے سہارے چھوڑ آیا ہے؟ تو میرے ابو کہنے لگے یا رسول اللہ صبح تک وہ بھی دونوں آ جائیں گے، صبح تک وہ بھی دونوں آ جائیں گے. جب چھوٹے نے یہ خواب سنایا تو بڑا سینے سے لگا کے کہنے لگا ماں جایا مجھے بھی خواب یہی آیا ہے. اس خواب کو سنا کے دونوں رو رہے. ایک دم سے اندر حارث داخل ہوا. جب دونوں کے چہرے پہ نظر پڑی کہنے لگا میں سمجھ گیا تم کو تو میں سارے دن سے تلاش کر رہا تھا، تمہاری وجہ سے مجھے بڑا انعام ملے گا، مجھے بڑی دولت ملے گی. میں تم ہی دونوں کو تلاش کر رہا تھا. بچے بیچارے سہم گئے. یہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے ایک بائی کے کرتے کو پکڑا اور دوسرے بازو سے ایک بائی کے گیسو کو پکڑا. پکڑ کے جب کھینچنے لگا دونوں کے دونوں ویر رو پڑے اس توقف سے کہ یہ کہیں قتل نہ کر ڈالے. دونوں رو پڑے. جب وہ اپنی طرف کھینچنے لگے یہ اپنی طرف کھینچنے لگا، کرتا پھٹ گیا. کرتا جب پھٹا وہ بچے اپنی طرف کھینچ رہے. اس ظالم نے ان کے منہ پہ تماچے مارے. تماچے مار کے جب گھسیٹنے لگا، گھسیٹ رہا ہے تو اتنے میں عورت آ گئی. عورت نے آ کے اوپر یوں ہاتھ رکھا، اس نے تلوار کا وار کیا، انگلیاں کٹ گئی. وہ انگلیاں کٹی تو ان سے خون نکلنے لگ گیا. دونوں بچوں کو پکڑتا ہوا یوں جیسے کسی چیز کو گھسیٹتے ہیں یوں لے کر باہر جا رہا ہے کہ اگر میں بچوں کو ایسے ہی لے گیا تو کوئی مجھ سے نہ چھین لے، اور یہ بچے مجھ سے کوئی چھین کے لے گیا تو مجھے ملے گا کچھ نہیں. میں بچوں کی گردنیں ہی کاٹ کے لے جاتا ہوں تاکہ انعام مجھے زیادہ ملے. اب دونوں مسلم بن عقیل کے بچوں کو گھسیٹتا لے جا رہا ہے. ماں جو ہے اس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں. اس کا بیٹا آیا بڑا، ماں یہ کیا ہوا؟ کہا چھوڑ انگلیوں کو، تو باپ کے پیچھے جا، دو بچوں کی جانوں کو بچا، وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے. بیٹا پیچھے بڑھا. انسان جب دولت کے نشے میں دھت ہو جائے یہ نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر اسے اپنے بیٹے اپنی اولاد اپنا کچھ نظر نہیں آتا. وہ ایسا بدبخت اور ظالم. جب بیٹا پیچھے بڑھا، بیٹا اپنے باپ کو آواز دینے لگا. اس نے اپنے بیٹے کو بھی مارا. وہ نوکرانی جو جا کے کنارے سے لے کر آئی تھی بچوں کو، وہ بھی بچوں کے اوپر گر گئی. اس نے اسے بھی مارا، وہ بھی نڈال ہو کے زخمی ہو کے گری. بچوں کو گھسیٹتا ہوا فرات کے کنارے پہ لے گیا. فرات کے کنارے پہ جب لے کر گیا کہتا ہے بولو میں تم دونوں کے سر اب قلم کرنے لگا ہوں تاکہ مجھے انعام زیادہ ملے. تم میں سے پہلے میں کس کا سر کاٹوں؟ خاندان کیسا ہے اور تعلیم اس بچپن میں کتنی حسین ہے. بڑا کہنے لگا. ابراہیم کہتا ہے سن حارث، جب باپ مر جائے نا تو بڑا بیٹا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. تو میری گردن پہلے کاٹ، اس لیے کہ باپ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن کاٹی ہے. کہ چھوٹا میرا بھائی میرا بیٹے برابر ہے. تو چھوٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے محمد
اگر بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے نا تو چھوٹا بیٹے کی جگہ. کوئی بیٹا پسند نہیں کرتا کہ اس کے سامنے اس کے باپ کی گردن کاٹی تو پہلے میری گردن کاٹی. کہنے لگا ذرا بھی شرم نہیں آئی, ذرا بھی رحم نہیں آیا. کہنے لگا بچوں تم نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا. دونوں بولے تیری مشکل حل کر دیں گے, مشکل کشا والے ہیں ہم دونوں, آپس میں گلے ملتے ہیں, ایک بار سے دونوں کی گردن اڑا دے. ظالم کو پھر بھی شرم نہیں آئی. دونوں فرات کے کنارے پہ یوں ملے. جب آپس میں بغل گیر ہوئے اس ظالم نے ایک وار کیا, سر تن سے جدا کر دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دونوں دھر پکڑ کر فرات کے پانی میں پھینک دیے. سروں کو رومال میں باندھا اور وہاں سے بھاگا جلدی کہ بھائی ابن زیاد میں جا کے دوں اور ابن زیاد کو پکڑاؤں, مجھے سب سے زیادہ انعام ملے کہ میں نے بچوں کی گردنیں اڑا دی. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جو مسلم بن عقیل کا دشمن ہے, جب یہ سر لے کر دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے پوچھا کس کے سر ہیں؟ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے سر ہیں. خاص بے وقوف احمد, اگر یزید نے زندہ بچے مانگے بادشاہ نے تو میں کہاں سے دوں گا؟ تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے پوچھے بنا تو ان کی گردنیں کاٹے؟ ہے کوئی میرے دربار میں کہ جو جا کے اس کا سر کاٹ کے لائے؟ مقاتل کھڑا تھا مجمع میں, اہل بیت کا بول, حضور مجھے نوکری سونپی, یہ کام میں کروں گا. ایک دم سے پلٹا تھا. مقاتل نے پکڑا حارث, جس طرح اس نے بچوں کو گھسیٹا تھا ویسے ہی گھسیٹتا ہوا لے جا رہا اور وہ رو رہا, میری جائیداد لے لو. کہا وہ جائیداد جو تم نے دوزخ میں بنائی ہے, اب میری جتنی پراپرٹی ہے سب لے لو. کا کچھ نہیں چاہیے. اور ظالم بچوں نے بھی تو کچھ تمہیں کہا ہوگا, مگر تم نے بچوں کی بات نہیں سنی اور ان کا سر کاٹ دیا. چل اسی جگہ پہ لے کے گئے, بتا تم نے بچوں کا سر کہاں کاٹا؟ جس جگہ پہ بچوں کا سر کاٹا تھا اسی جگہ پہ حارث کو لے. وہاں پہنچے, پہنچ کے کہنے لگے بول تیری کوئی آرزو؟ اس نے بڑی آرزو میں بتائی. کوئی آرزو نہیں. چل تلوار کا وار کیا, گردن کاٹ لی اور اس کا دھڑ جب پانی میں پھینکا, پانی میں ایسی موج اٹھی, پانی نے اچھال کے باہر پھینک دیا. زمین نے اٹھا کے پانی میں پھینک دیا, پانی نے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا. کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ اسی طرح ہوا اور آواز آئی اس بدبخت کی لاش کو نہ پانی قبول کرے گا نہ زمین قبول کرے گا. اور اس کی لاش کو جلایا, ورنہ زمین پہ ڈالتے تھے وہ پانی میں ڈال دیتی تھی, پانی میں ڈالتے تھے اچھلتے باہر پھینک دیتے. اور وہ دونوں معصوم بچوں کے پھر جسد انور بھی لیے گئے, پانی سے ڈھونڈ لیے گئے, مل گئے, سروں کے ساتھ ملا کر وادی مسیب, وادی مسیب جو ہے وہاں ان دونوں بچوں کی قبریں ہیں. مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ, جہاں پہ کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو قبر مبارک ہے وہ مسجد انبیاء کے صحن کے اندر ہے, جسے صحن کے اندر ہے بائیں جانب. وہاں ان کا روضہ اطہر, وہاں ان کی جو ہے قبر, لوگ جو ہے وہاں جاتے ہیں. یہاں دونوں کی شہادت, جس دن مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی اس کے ایک دن پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بنا حج کیے چل پڑے. مکہ میں ذی الحج تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے. پیدل آپ مدینہ شریف سے جاتے تھے, حج کرتے تھے. 25 حج آپ نے پیدل کیے, لیکن یہ حج مکے میں ہیں اور حج نہیں کر رہے, اور آج ذی الحج ہے کہ آپ وہاں سے چل پڑے. وجہ کیا ہے؟ امام حسین بنا حج کیے کیوں چلے؟ وجہ یہ ہے, امام حسین کو معلوم ہو گیا تھا کہ یزید نے کچھ لوگ حاجیوں کی شکل میں بھیج دی ہیں کہ حسین جب کعبے کا طواف کر رہا ہو تو دوران طواف حسین کو قتل کر دیا جائے. تو آپ نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ مکہ قتل کر میری وجہ سے بنے اور یہاں خون جو ہے وہ بہایا جائے. آپ بنا حج کیے وہاں سے چل پڑے. امام حسین کوفہ کی جانب جو ہے وہ روانہ ہوئے. اب یہاں سے انشاءاللہ الرحمن کل مسجد غوث اعظم میں یہاں سے شروع کریں گے کہ امام حسین کربلا میں کس طرح پہنچے اور آپ کو خبر جو ہے وہ کیسے ہوئی. بات سماعت کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام عطا کیا ہے اتنا ہی کافی ہے. سماعت کی بات کر لیجئے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, امام حسین بہت چھوٹے ہیں, حضور کے ایک بیٹے ہیں ان کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم کو پیار کر رہے ہیں حضور,
خطیب بغدادی نے لکھا ہے، پیار کر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ، حسین اور ابراہیم دونوں میں سے ایک چن لیجیے، ایک آپ کو واپس دینا پڑے گا اللہ کو۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ حضور سوچنے لگے، اگر یہ ابراہیم میں اللہ کو دیتا ہوں تو سب سے زیادہ غم مجھی کو ہوگا، کیونکہ باپ کو سب سے زیادہ بیٹے کا غم ہوگا، اور اگر حسین دیتا ہوں تو میری بیٹی فاطمہ کو غم ہوگا، میں اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ 3 دن گزرے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اٹھا دیا، ابراہیم دے کے محمد مصطفیٰ نے حسین بچایا۔ بس یہاں ایک نقطہ میرا سن لو تو میں اجازت چاہوں گا، ابراہیم دے کے حسین کو بچایا، حسین نے بھی پھر حق ادا کر دیا۔ کربلا میں جب پہنچے تو علی اصغر دودھ پیتا بچہ رب کو دے دیا، کہا محمد مصطفیٰ تو نے اپنا بیٹا دے کے مجھے بچایا تھا، میں علی اصغر دے کے تیرا دین بچا رہا ہوں۔